ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق۔ اے میرے نبی جی، یہ جو مدینے والے ہیں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، ان میں سے کچھ لوگ منافق ہیں، آپ کو پتہ نہیں، لا تعلمهم، نہیں جانتے آپ ان کو، نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ کتنی واضح آیات ہیں قرآن کہ اے میرے نبی، مدینے میں لوگ منافق بھی ہیں، لا تعلمهم، نہیں جانتے آپ ان کو، اور لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے۔ اس سے زیادہ واضح آیت کون سی ہو سکتی؟ لا تعلمهم، سورۃ التوبہ، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے ان کو، اس لیے کہ وہ منافق بننا یہ تو سینے اور دل کی بات ہے کہ کسی بندے نے ایمان دل سے لایا ہے یا نہیں لایا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، وہی جانے گا جو دلوں کے رازوں کو اور حالوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ جب دلوں کے احوال کو جاننے والا اللہ، تو پھر منافق کون ہے اور مومن کون ہے یہ بھی جاننے والا اللہ۔ اور جب رسول اللہ کو اس کا پتہ نہیں تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے۔ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ ما یوجد فیہ، وہ پایا جائے جس کا خاصہ ہے اس میں تو وہ ہو، لیکن وہ صفت لا یوجد فی غیرہ، اس کے علاوہ دنیا میں کسی میں نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا خاصہ ہے، اسی کو خاصہ کہتے ہیں جو صرف اسی میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ علم غیب یہ خاصہ ہے خداوندی۔ اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات غیب کی خبریں دیں، آپ غزوہ بدر میں گئے، بدر کے میدان میں داخل ہی ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ڈنڈا، عصا، آپ نے اس سے دائرے کھینچنے شروع کر دیے، ہاذا مصرع فلاں، یہ فلاں بندے کے پچھاڑے جانے کی جگہ ہے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلاں فلاں، آپ نے پہلے بتا دی۔ تو پھر لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر انبیاء عالم الغیب نہیں تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں بتایا؟ سن لیجئے، دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے علم غیب، کائنات کے ذرے ذرے کا علم جاننا، اس میں آسمان ہے، زمین ہے، درمیان ہے، آسمانوں سے اوپر، زمین کے نیچے، انسان سارے، جنات سارے، فرشتے سارے، درندے سارے، پرندے سارے، حشرات سارے، ریت کے ذرے سارے، شبنم کے قطرے سارے، دریاؤں سمندروں کے قطرے سارے، درختوں کے سارے پتے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے علم میں ہونا، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ پورا علم غیب ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ سارا علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس کیا ہے جی؟ اطلاع علی الغیب، غیب کی خبروں کی اطلاع ہے جو اللہ بعض اوقات اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں دیتا، غیب کی بات کی اطلاع اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا، ہاں مگر اس کو دے دیتا ہے جسے وہ رسول بناتا ہے۔ دیکھا لفظ ما کان اللہ لیطلعکم، یطلعکم اطلاع سے ہے، اطلاع سمجھتے ہو،
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وہ نہیں دیتا غیب کی اطلاع۔ غیب کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ غیب کسی کو نہیں دیتا مگر نبیوں کو دے دیتا ہے۔ دو الگ چیزیں ہیں، سمجھیے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، علم غیب الگ چیز ہے اور غیب کی خبروں پہ اطلاع دے دینا یعنی یہ کل ہے اور یہ جز ہے، یوں سمجھیے۔ علم غیب کل ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے؟ بولو، جز ہے۔ کل اللہ کے پاس ہے، جز جب اس نے چاہا نبیوں کو دے دیا۔ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ عالم الغیب صرف اکیلا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جانتے آسمانوں والے بھی، نہیں جانتا کائنات میں کون نہیں جانتا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ کون ہے آسمانوں میں؟ فرشتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ کون ہے زمین میں؟ انبیاء اسی زمین میں، اولیاء زمین میں، شہداء زمین میں، اتقیاء زمین میں، صلحاء زمین میں، ساری کائنات کے درجے والے اسی زمین میں رہتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمینوں والے بھی نہیں جانتے۔ کسے نہیں جانتے؟ الغیب، غیب کو۔ غیب کسے کہتے ہو؟ جو چھپی ہوئی ہو۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز، پردے کے پیچھے چیز، کوئی بھی اسے نہیں جانتا الا اللہ۔ جانتا ہے تو صرف اکیلا اللہ جانتا۔ عقائد درست کیجیے اپنے، صرف سورتے ہی نہ رہ کرو، عقائد اپنے درست کرو۔ یہ دلائل یاد کر کے اٹھا کرو یہاں سے۔ اب میں علم غیب کا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے انبیاء اولیاء غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ بعض دن پیرن دیا بلیاں بھی غیب جان دیا۔ بولو بھائی، علم غیب صرف کون جانتا ہے؟ بس انبیاء کے پاس غیب کی خبروں کی اطلاع ہے جو اللہ دیتے ہیں، اور وہ دے تو نبیوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ نہ دے تو نبیوں کو پتہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بابا جان جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ جس وقت بھائی وہ بہانے بنا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کے دل میں حسد تھا۔ ہر وقت باپ کی جھولی میں یہی یوسف بیٹھا ہوتا ہے، ساری محبتیں اسی کو ملتی رہتی ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے ایک الزام لگایا اللہ کے نبی پر، حالانکہ نبی کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ نبی تو اس لیے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر کسی کو چھوٹے بچے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ہر کسی کو چھوٹی اور آخری اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی اپنے بچے یوسف سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے حسد کیا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹے جھوٹے وعدے دے کے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جنگل میں کھلائیں گے، وہاں اسے جناب اپنے پاس رکھیں گے، ہر وقت گھر میں رہتا ہے، باہر بھی ذرا بھیجیے نا ہمارے پاس۔ چنانچہ باہر لے گئے، بہانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، اور قرآن کہتا ہے جس وقت وہ لے گئے القوہ فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا،
گہرے کنویں میں ڈال دے، بھائی کو، سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دے۔ حسد کتنی بری بلا ہے۔ او جب دنیا بنی تھی تو قابیل نے حسد کیا تھا حابیل سے، اور اسی حسد کی وجہ سے اس کا قتل بھی کر دیا، اور دنیا میں قتل کی بنیاد رکھ دی۔ دنیا میں سب سے پہلے ہونے والا گناہ حسد ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسد حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، یہ حسد تمہاری نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی۔ کتنی تیزی سے پکڑتی ہے آگ خشک لکڑیوں کو۔ تو ہم عبادت تو بڑی کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہماری عبادت اور وہ کی ہوئی نیکیاں سلامت بھی ہیں ابھی تک، یا کھا گیا ان کو حسد۔ یہ بھی فکر کر، نیکیاں کرنے کی بھی فکر ہو، اور نیکیاں موت تک سنبھال کے بچا کے رکھنے کی بھی فکر ہو۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو تباہ کر دیتے، حسد بھی انہی میں سے، یہ نیکیوں کو ختم کرتا رہتا۔ حسد نہ کیجیے کسی کی، حسد نہ کیجیے کسی کی۔ ہاں حسد کرنا ہے تو دو چیزوں میں کیجیے، دو چیزوں میں حسد ہو سکتا ہے۔ ایک تو جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کے رستے میں لٹاتا جاتا ہے، خرچ کرتا جاتا ہے، آپ اس وقت بھی یہ کیجئے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو پھر میں بھی، کرنا ہے تو یوں کیجئے۔ یا کوئی قرآن کریم کا علم رکھتا ہے تو آپ کیجئے کہ اے کاش قرآن میرے پاس بھی ہو۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ 40 سال کا گیپ درمیان میں ہے، عرصہ 40 سال کا درمیان میں گزرا ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنے بیٹے کا پتہ کوئی نہیں چلا۔ آج 40 سال گزر گئے، یہ بچہ جوان ہو گیا، جوانی سے بھی آگئی، اگلی عمر میں پہنچ گیا۔ کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، اللہ نے کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے حوالے کیا۔ قافلے والوں نے بیچا تو مصر کے اس بادشاہ نے خریدا بچہ بنا کر، کیونکہ خوبصورت بڑے تھے، اس نے بیٹا بنا کے اپنے گھر میں لے کے آیا۔ وہ کنویں میں ڈال کے گئے اور کنویں سے نکال کے بادشاہ کے گھر میں پہنچانے والا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی حسد کرے بھی صحیح تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ، جسے اللہ نے عزت دے دی وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ، کسی کی عزت سے خواہ مخواہ جلن نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ 40 سال کے بعد یہی یوسف جب خود وزیر خزانہ بن گئے، خود وزیر خزانہ، مملکت ان کے ہاتھ میں آ گئی، پورے ملک کا خزانہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اپنے بابا جان کا خیال آیا کہ ابھی تک تو میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، اب تو میرے ہاتھ میں ہے حکومت، اب تو میں بابا جان سے ضرور ملوں گا۔ چنانچہ اپنا کرتا بھیجا بھائیوں کے ہاتھ، وہ جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، قحط آ گیا تھا باپ کے علاقے میں، یہ وہی بھائی جو کنویں میں ڈال کے آئے چلے گئے، یہی غلہ لینے کے لیے جب آئے تو آگے وزیر خزانہ تو بھائی تھا، لیکن انہوں نے پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ انہوں نے نہیں پہچانا لیکن یوسف نے بھائیوں کو پہچان لی۔ چنانچہ بابا جان کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا جی نابینے ہو گئے تیری یاد میں رو رو کر، جے علم غیب باج خدا دے،
جے کسے کول ہووے ہاں غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ رووے ہاں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتا تو یعقوب اپنے بیٹے کے فراق میں 40 سال روتے۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب، یہ نبی تو ہے، 40 سال اپنے بیٹے کی جدائیوں میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں لیکن بیٹے کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن آج کرتا یہاں سے چلا، یہ معجزہ یوسف علیہ السلام کا کہ میرا کرتا لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کا اختیار ہوتا ہے، یہ بھی سمجھتے جائیے، معجزہ نبی کا اختیار ہوتا ہے، معجزہ میرے رب کا اختیار ہوتا ہے۔ جتنے معجزات ہیں نبی علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام کے معجزات کبھی پڑھ کے دیکھو، کبھی آپ نے درختوں کو چلا دیا، کبھی آپ نے کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا، کبھی آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دیے، کبھی آپ نے اپنا لعاب کھانے میں ڈالا، 1500 صحابہ کھا گئے لیکن کھانا ختم۔ یہ جو معجزات ہیں یہ نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ معجزہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ورنہ اصل طاقت معجزے کے پیچھے میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ نبی فاعل نہیں ہوتا معجزے کا، نبی فاعل نہیں ہوتا، فاعل حقیقی معجزے کا اللہ ہوتا۔ بس وہ صرف اتنی اللہ عظمت دیتا ہے اپنے نبی کو کہ اس کے ہاتھ پہ وہ ظاہر کر کے اس کی عزت دنیا میں بنا دیتا ہے، ورنہ کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں جب کھڑے تھے، 70,000 جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ دوڑنے لگیں، یہ انہیں نظر آنے لگا کہ یہ دوڑ رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، حالانکہ ہاتھ میں عصا شریف ڈنڈا شریف تو تھا نا، وہ جسے ڈالتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ سانپ، بڑا اژدہا بن جاتا، ہاتھ میں تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ پھر بھی ڈر گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کیوں ڈر گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ سوچنے لگے اور یار آگے پیچھے تو میں اسے ڈالتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے سانپ، آج اے دی لوڑے پتہ نہیں آج اے سپ بندا ہے کہ نہیں۔ معجزہ نبی کے کنٹرول میں ہوتا تو نبی کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ نبی کا ڈرنا دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر تو ہوتا ہے لیکن اس معجزے کے پیچھے اختیار میرے اللہ کا، سارا اختیار ہی میرے اللہ کے پاس ہے نا۔ اس لیے معجزات سے اپنے عقیدے نہ خراب کریں۔ معجزات میرے نبی کی عظمت ضرور ہے، لیکن علم غیب اور اختیارات کو جاننا اور رکھنا یہ میرے اللہ کی عظمت ہے۔ میرے اللہ کی عظمت نبی میں نہ لائیے، اس لیے کہ شریعت میں حدیں اور درجے ہیں۔ نبی کا درجہ خدا سے نیچے ہے، خدا کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ نبی کو خدا کے درجے سے نہ ملاؤ، شرک ہو جائے گا، اور نبی کو اپنے درجے سے نیچے بھی نہ لاؤ، کفر ہو جائے گا۔ جہاں درجہ نبی کا ہے وہیں مانو بس۔ علم غیب رکھنا، مختار کل ہونا، یہ درجہ نبی کا نہیں، یہ درجہ میرے اللہ کا۔ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونا، ہر جگہ پہ موجود ہونا، یہ بھی درجہ نبی کا نہیں، یہ بھی درجہ کس کا؟ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا نا کہ میرا بیٹا تو مصر کا بادشاہ ہے، وہ کیوں رو رہے تھے 40 سال؟ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا، تمام حالات پتہ چل جاتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ فرمایا اے میرے نبی اعلان کرو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا، کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا کہ
وہ فلانی تکلیف آ رہی ہے تو میں بندوبست کر لیتا. لیکن نبی کو تکلیف. ایک موقع پہ آ گیا ایک قبیلے کے کچھ لوگ، جی ساڈا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ کچھ معلم تو بھیجو. میرے نبی نے صحابہ میں سے خلاصہ نکال کے قاریوں عالموں کا 70 بندے ان کے حوالے کر دی، چوٹی کے علماء قرہ، کہ یہ لے جاؤ، یہ تمہاری بستی کو تمہارے لوگوں کو دین سکھائیں گے. وہ تھے فراڈی، وہ تھے منافق، وہ تھے جھوٹے. انہوں نے پیچھے جا کے پہاڑوں کی اوٹ میں ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا. اور میرے نبی کو 1 مہینے بعد پتا چلا کہ میرے صحابہ تو شہید ہو گئے. اور لوگ کہتے پھرتے نبی عالم الغیب، لوگ کہتے پھرتے نبی حاضر و ناظر. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا ہار مانگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفر میں ساتھ گئی، اور اچانک ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار میرے گلے میں نہیں، وہ تو میں مانگ کے لائی تھی. تو حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، چلو بھائی اپنی ماں کا ہار تلاش کرو. نہیں ملا، نماز لیٹ ہونے لگی، حتیٰ کہ تیمم کا حکم آ گیا. جب صدیق اکبر آئے اور سیدہ عائشہ کو ڈانٹا، ان کی تو بیٹی تھی، تو ڈانٹا کہ تیری وجہ سے سارے مسلمانوں کی نماز قضا ہو رہی ہے، تیرے ہار کی پیچھے لوگوں کی نماز ضائع ہو رہی. اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا، ہے تو تیری بیٹی لیکن اب تو بن گئی ہے مومنوں کی ماں. مومنوں کی ماں بننے کے بعد اب صدیق اکبر کو بھی اجازت نہیں کہ کوئی گستاخی یا بے ادبی کرے مومنوں کی ماں کی. تو پھر کسی لچے لفنگے کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اماں عائشہ کی کردار کشی کرے، وہ اماں عائشہ صدیقہ پہ تہمتیں لگاتا پھرے. اور کوئی چوڑا چمار اٹھ کے کیسے میری ماں پہ تبرہ کر سکتا ہے، یا تان کر سکتا ہے، یا تشنیع کر سکتا ہے، یا نشتر چلا سکتا ہے، یا اعتراض کر سکتا ہے. کوئی اعتراض کرے گا تو جہنمی بنے گا. اس لیے کہ جس طرح میرا نبی پاک تھا، اسی طرح میرے نبی کا بستر بننے والی میری ماں بھی پاک تھی. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. اور خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے. یہاں جب وہ کچھ حضرت صدیق اکبر نے بات کی نا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتر آئی، اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. پانی نہیں تو مٹی تو ہے نا، ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھو. لیکن میری عائشہ کو کچھ کہنے کی اجازت. سوچ لینا چاہیے. یوں کسی کی باتیں سن کر، کسی کا کلپ سن کر، سوشل میڈیا پہ کوئی اعتراض سن کر، تاریخ کا کوئی ورقہ یا حوالہ سن کر یوں متاثر نہیں ہو جانا چاہیے کہ فلانا تو بڑے حوالے دے کے یوں کہہ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے. قرآن کو بھی دیکھ لینا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے. جس کی ادنا سی بے ادبی قرآن برداشت نہ کرے. تیمم کا حکم آ گیا، خیر صحابہ نے تیمم کر کے نماز تو پڑھ لی. اب جب نماز پڑھ لی، میرے نبی نے فرمایا نہیں ملتا ہار تو چلو، اب بیٹھے نہیں رہنا یہاں پہ، چلو پھر چلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب ساری سواریاں اٹھ کھڑی ہوئیں، آخر میں جب عائشہ صدیقہ کی سواری اٹھائی تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا. کیا ثابت ہوا؟ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی کسی جگہ پہ حاضر و ناظر نہیں، ہر جگہ پہ موجود میرا اکیلا اللہ.
علام الغیوب بھی میرا اکیلا اللہ، دلوں اور سینوں کے رازوں کو جاننے والا بھی میرا اکیلا اللہ۔ میرے نبی ساقی کوثر ضرور ہیں، شافع معشر ضرور ہیں، رحمت للعالمین ضرور ہیں، سرکار مدینہ ضرور ہیں، اور ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ اونچا عرفہ درجہ پانے والے تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کی صفتیں نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی صفتیں صرف اسی میں مانیے تو ایمان بچتا ہے، اگر اللہ کی صفتیں انبیاء میں شریک کریں تو ایمان ختم ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے۔ تو جتنا قدر اللہ بتائے نبیوں کو پتا ہوتا ہے، اللہ نہ بتائے تو کسی کو پتا۔ بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کا، باپ یعقوب کو پتا نہیں چلا، وہاں کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، گھر کے بالکل 2-3 میل کے فاصلے پہ تھا۔ آج جب یہاں سے چلا کرتا، وہ جو معجزے سے بات میں نے نکالی تھی، کرتا یہاں سے چلا اور ابھی یہاں سے چلا ہی ہے مصر سے کرتا، باپ تو کنعان میں ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، اور باپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میرے بیٹو اگر آج تم مجھے نقصان عقل کا تانا نہ دو نا، تم مجھے کوئی بات نہ کرو نا کہ باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیسی ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے، اگر تم مجھے باتیں نہ کرو تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مجھے ملنے والا ہے۔ وہ بتائے تو ہزاروں میل دور سے بھی پتہ چل جائے، اور اگر وہ نہ بتائے تو 2 میل پاس پڑے ہوئے یوسف کا بھی پتہ۔ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس غیب کی صرف خبریں ہوتی ہیں، اطلاع ہوتی ہے، جتنی وہ دے اتنا نبیوں کو پتہ چلتا ہے، اور اگر